خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کو اپنے چینل کلام مقدس میں ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین اور آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں سے پہلی 5 کتابیں، پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، احبار کی کتاب، گنتی کی کتاب اور استثنا کی کتاب، جو کہ شریعت کے بارے میں ہیں، ان کتابوں کے مختصر تعارف پڑھیں اور سنیں گے، جو یقیناً آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ میری آپ سب سے دلی درخواست ہے کہ کلام مقدس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور خداوند کی وہ خاص برکات حاصل کریں جو وہ اپنے خاص لوگوں کے لیے رکھتا ہے، آمین اور آمین۔ کیا آپ پیدائش کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ پیدائش کی تمام کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ پیدائش کی کتاب مصنف بہت سارے لوگوں کے نزدیک پیدائش کی کتاب کے مصنف کے شناخت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ روایتاً موسیٰ کو ہمیشہ سے اس کتاب کا مصنف خیال کیا جاتا ہے۔ موسیٰ کے پیدائش کا مصنف ہونے سے انکار کرنے کی ہمارے پاس کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے۔ سن تحریر پیدائش کی کتاب یہ بیان نہیں کرتی کہ یہ کب لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کا تحریری دورانیہ غالباً 1440 سے 1400 قبل مسیح تک ہے۔ یہ موسیٰ کے اسرائیل کو مصر سے نکالنے اور اس کی موت تک کا درمیانی عرصہ ہے۔ تحریر کا مقصد پیدائش کی کتاب کو بعض اوقات پوری بائبل کا خطہ تخم ریزی کہا جاتا ہے۔ بائبل کے بیشتر بڑے نظریات پیدائش کی کتاب میں بیج کی صورت میں متعارف کروائے گئے ہیں۔ انسان کے زوال کے ساتھ ہی خدا کی طرف سے نجات یا فدیے کا وعدہ بھی درج ہے۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ تخلیق، گناہ کی سزا، راست بازی، کفارہ، بدکاری، غضب، فضل، خود مختاری، ذمہ داری اور دیگر بہت سے نظریات کا ذکر اسی ابتداؤں کی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ زندگی سے متعلق بڑے ترین سوالات کے جوابات اسی کتاب میں دیے گئے ہیں۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے۔ پیدائش 1 باب 1 آیت۔ میں اس زمین پر کیوں ہوں؟ ہم زمین پر خدا کے ساتھ رفاقت قائم کرنے کے لیے ہیں۔ پیدائش 15 باب 6 آیت۔ میرا ابدی مستقبل کیا ہے؟ ہماری موت کے بعد بھی ایک منزل ہے۔ پیدائش 25 باب 8 آیت۔ پیدائش کی کتاب سائنسدانوں، تاریخ دانوں، علماء دین، گھریلو خواتین، کسانوں، مسافروں اور خدا ترس مرد و خواتین کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے خدا کے منصوبے کی کہانی یعنی بائبل کے لیے ایک بہترین آغاز ہے۔ کلیدی آیات۔ پیدائش 1 باب 1 آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 12 باب 2 سے 3 آیات۔ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پیدائش 50 باب 20 آیت۔ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مختصر خلاصہ، پیدائش کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ابتدائی تاریخ اور بزرگان کی تاریخ۔ ابتدائی تاریخ میں تخلیق پیدائش 1 سے 2 ابواب، انسان کا زوال یعنی گناہ میں گرنا پیدائش 3 سے 5 ابواب، طوفان نوح پیدائش 6 سے 9 ابواب، اور اقوام کے منتشر کیے جانے پیدائش 10 سے 11 ابواب کا ذکر ہے۔ بزرگان کی تاریخ میں 4 عظیم شخصیات کی زندگی بیان کی گئی ہیں۔ ابراہیم
پیدائش 12 باب 25 ابواب، اسحاق پیدائش 21 باب 1 آیت 35 باب 29 آیت، یعقوب پیدائش 25 باب 21 آیت 50 باب 14 آیت، اور یوسف پیدائش 30 باب 22 آیت 50 باب 26 آیت۔ خدا نے ایک ایسی کائنات بنائی تھی جو کامل اور گناہ سے پاک تھی۔ خدا نے بنی نوع انسان کو اپنے ساتھ ذاتی رفاقت قائم کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور اس طرح وہ دنیا میں برائی اور موت لانے کا باعث بنے۔ دنیا میں برائی مسلسل بڑھتی گئی، یہاں تک کہ خدا کو صرف ایک خاندان ملا جس میں کچھ اچھائی تھی۔ برائی کو مٹانے کے لیے خدا نے طوفان بھیجا، لیکن نوح اور اس کے خاندان کو کشتی میں موجود جانوروں سمیت بچا لیا۔ طوفان کے بعد بنی نوع انسان پھر سے بڑھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ خدا نے ابراہیم کا انتخاب کیا، جس کے وسیلہ سے وہ ایک چنیدہ قوم اور بالآخر ایک موعودہ مسیحا پیدا کرنے والا تھا۔ چنیدہ نسل ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب تک پہنچی۔ خدا نے یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا اور اس کے 12 بیٹے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے آباء و اجداد بنے۔ اپنی حاکمیت میں خدا نے یعقوب کے بیٹے یوسف کو اس کے بھائیوں کی حقارت آمیز حرکتوں کے ذریعہ مصر میں پہنچایا۔ اس فعل کے ذریعہ سے یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہی، مگر خدا کی طرف سے یہ عمل بھلائی کے لیے کیا گیا تھا، جو بالآخر یوسف کے وسیلہ سے، جو مصر میں حاکم کے عہدے پر فائز تھا، یعقوب اور اس کے خاندان کو تباہ کن قحط سے بچانے کا باعث بنا۔ پیشن گوئیاں نئے عہد نامہ کے بہت سے موضوعات کی جڑیں پیدائش کی کتاب میں پیوست ہیں۔ یسوع مسیح ہی عورت کی نسل سے ہے جو ابلیس کی قوت کو ختم کر دے گا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اگرچہ جن لوگوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا وہ برائی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن یوسف کی طرح اپنے بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے بنی نوع انسان کی بھلائی کا خدا کا منصوبہ اچھائی پر مبنی تھا۔ بائبل میں نوح اور اس کا خاندان ایمانداروں کے بقیہ کی پہلی تصویر ہیں۔ شدید مشکلات اور کٹھن حالات کے باوجود خدا اپنے لیے ایمانداروں کا بقیہ ہمیشہ بچائے رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بقیہ بابل کے اسیری کے بعد یروشلم میں واپس آیا۔ خدا نے یسایہ اور یرمیہ کی کتب میں بیان کردہ تمام ظلم و ستم کے دوران قوم کے بقیہ کو محفوظ رکھا۔ 7000 کاہنوں کا بقیہ ایزبل کے غضب سے بچا رہا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہودیوں کا بقیہ ایک دن اپنے سچے مسیحا کو قبول کرے گا۔ رومیو 11 باب ابراہیم کے ذریعہ سے پیش کردہ ایمان خدا کے تحفے اور یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں کے لیے نجات کی بنیاد ہوگا۔ افسیوں 2 باب 8 سے 9 آیات، عبرانیوں 11 باب۔ عملی اطلاق خدا کا ابدی وجود اور اس کی طرف سے دنیا کی تخلیق پیدائش کی کتاب کا بنیادی اور اہم ترین موضوع ہے۔ مصنف کی طرف سے خدا کے وجود کے دفاع کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ وہ بڑے سادہ الفاظ میں کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہر چیز پر قادر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان لوگوں کے دعووں کے باوجود جو ان سچائیوں کو مسترد کرتے ہیں، ہم پیدائش کی کتاب کی سچائیوں پر بالکل ایسے ہی ایمان ہے۔ ثقافت، قومیت یا زبان سے قطع نظر تمام لوگ اس خالق کے حضور جو جواب دہ ہیں، لیکن گناہ کے باعث جو انسان کے گناہ میں گرنے کے وقت سے دنیا میں داخل ہو گیا ہے، ہم اس سے جدا ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی قوم اسرائیل کے ذریعہ سے خدا کا بنی نوع انسان کے لیے نجات کا منصوبہ ظاہر ہوا اور سب کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ ہم اس منصوبے پر بہت خوش ہیں۔ خدا نے کائنات، زمین اور ہر جاندار کو پیدا کیا ہے۔ اپنی زندگی میں خدشات سے نمٹنے کے لیے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں اور اس کی اطاعت کریں تو وہ ابراہیم اور سارہ کی بے اولاد ہونے جیسی نا امید صورتحال کو لے کر ہمارے لیے بھی حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ یوسف کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی خوفناک اور بری چیزیں رونما ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان اس پر اور اس کے خود مختار منصوبے پر ہے تو خدا ہمیشہ ہمارے لیے عظیم بھلائی پیدا کرے گا۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ رومیو 8 باب 28 آیت۔ آمین اور آمین۔ کیا آپ خروج کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟
خروج کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ خروج کی کتاب خروج کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ خروج 17 باب 14 آیت، 24 باب 4 سے 7 آیات، 34 باب 27 آیت۔ سن تحریر: خروج کی کتاب 1440 کاف میم سے 1400 قبل از مسیح کے درمیان لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد: لفظ خروج کا مطلب روانگی، کوچ کرنا ہے۔ خدا کے وقت مقررہ کے مطابق مصر سے بنی اسرائیل کی روانگی ابراہیم کی نسل پر ظلم و ستم کے دور کے خاتمے کی نشاندہی کرتی ہے۔ پیدائش 15 باب 13 آیت، اور ابراہیم سے کیے گئے اس عہد کی تکمیل کے آغاز کی علامت ہے جس کے مطابق ابراہیم کی نسل نہ صرف وعدے کی سرزمین میں بسے گی بلکہ وہ وہاں بڑھے گی اور ایک عظیم قوم بھی بنے گی۔ پیدائش 12 باب 1 سے 3 اور 7 آیات۔ اس کتاب کا مقصد کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر میں تیزی سے بڑھنے سے لے کر وعدے کی سرزمین میں ایک مذہبی قوم کی حیثیت سے آباد ہونے کی عمل کی کہانی ہے۔ کلیدی آیات: خروج 1 باب 8 آیت، تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کی نہیں جانتا تھا۔ خروج 2 باب 24 سے 25 آیات، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ خروج 12 باب 27 آیت، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خروج 20 باب 2 سے 3 آیات، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ مختصر خلاصہ: خروج کی کتاب کا آغاز پیدائش کی کتاب کے اختتام پر ہوتا ہے جب خدا اپنے چنیدہ لوگوں میں یعنی یہودیوں پر نظر کرتا ہے۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے مہمانوں کی حیثیت سے مصر میں یوسف کے پاس جو وہاں پر اعلیٰ عہدے پر فائز تھا جانے سے لے کر اس وقت تک کے واقعات کو بیان کرتی ہے جب انہیں بالآخر مصر کے ظالمانہ غلامی سے رہائی دی گئی تھی، جس غلامی میں انہیں ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے رکھا گیا تھا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ خروج 1 باب 8 آیت۔ 1 تا 14 ابواب فرعون کے دور میں بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم و ستم، ان کے نجات دہندہ کی حیثیت سے موسیٰ کے ظہور، مصری احکام کی نافرمانی کے نتیجے میں خدا کی طرف سے نازل کی جانے والی مصیبتوں اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کا قوی اور طاقتور ہاتھ بڑی بڑی مصیبتوں کے نزول، بنی اسرائیل کی رہائی، بحر کلزم کی تقسیم اور مصری فوج کی تباہی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ مصر پر نازل کی جانے والی آفتوں کا اختتام مصریوں کے پہلوٹوں کی موت اور پہلی عید فصح کے مقرر کیے جانے پر ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب کا درمیانی حصہ بیابان میں اسرائیلیوں کے بھٹکنے اور خداوند کی طرف سے معجزانہ طور پر اپنے لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کے متعلق بیان کرتا ہے، لیکن آسمان سے انہیں خوراک مہیا کرنے، کڑوے پانی کو میٹھا بنا دینے، چٹان سے پانی فراہم کرنے، مخالف لوگوں پر فتح یابی بخشنے، پتھر کی لوحوں پر اپنے ہاتھ سے شریعت لکھ کر دینے اور آگ کے ستون اور بادل کی صورت میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود لوگ مستقل طور پر خدا کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتے رہے۔ کتاب کا آخری اور تیسرا حصہ عہد کے صندوق کی تعمیر اور مختلف طرح کی قربانیوں، قربان گاہوں، ساز و سامان، رسومات اور عبادت کی اقسام کے ساتھ خیمہ اجتماع کے منصوبے کو بیان کرتا ہے۔ پیشن گوئیاں: بنی اسرائیلیوں کے لیے مقرر کردہ قربانیاں اصل میں حتمی قربانیاں یعنی خدا کے فصح کے برے یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتی تھی۔ مصر میں آخری مصیبت کی رات کو ایک بے عیب برے کو قربان کیا گیا اور اس کے خون کو لوگوں کے گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا جس کے وسیلہ سے وہ موت کے فرشتے سے محفوظ رہے۔ یہ یسوع کے بارے میں پیشن گوئی تھی جو خدا کا بے داغ اور بے عیب برہ ہے، پہلا پطرس 1 باب 19 آیت، اور جس کا خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ خروج کی کتاب میں چٹان سے پانی کی فراہمی کی کہانی بھی مسیح کی علامتی پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے
جو خروج 17 باب 6 آیت میں بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کو زندگی بخشنے والے پانی کی فراہمی کے لیے جس طرح موسیٰ نے اس چٹان پر مارا تھا، ایسے ہی خدا نے نجات کی چٹان کو مارا اور ہمارے گناہوں کی خاطر قربان کیا تھا۔ پھر اسی چٹان سے ابدی حیات کا چشمہ بہہ نکلا تھا۔ یوحنا 4 باب 10 آیت۔ بیابان میں من کی فراہمی مسیح یعنی زندگی کی روٹی یوحنا 6 باب 48 آیت کی کامل تصویر ہے جو خدا نے ہمیں زندگی دینے کے لیے بخشی ہے۔ عملی اطلاق: موسوی شریعت بنی نوع انسان پر یہ واضح کرنے کے لیے دی گئی تھی کہ وہ اس کا مکمل پیروی کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم شریعت کی پیروی کے وسیلہ سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا پولس ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ غلطیوں 2 باب 16 آیت۔ مصر کی غلامی سے رہائی سے لے کر بیابان میں من اور بٹیروں کی فراہمی تک بنی اسرائیل کے لیے خدا کی دستگیری اس کے لوگوں پر اس کی بڑی مہربانی کی واضح علامتیں ہیں۔ خدا نے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب 9 آیت۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں ہر خطرے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن خدا گناہ کو ہمیشہ کے لیے بے سزا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے نتیجے میں ہم اس کے اجر اور انصاف پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جب خدا ہمیں کسی بری صورتحال سے نکالتا ہے تو ہمیں اس میں واپس جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب خدا ہم سے کسی بات کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ ہم سے فرمانبرداری کی توقع بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فضل اور رحم بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کی کامل فرمانبرداری نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ احبار کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ احبار کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ احبار کی کتاب مصنف احبار کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ سن تحریر احبار کی کتاب 1440 کاف میم سے 1400 کاف میم کے درمیان لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد: چونکہ بنی اسرائیل قوم قریباً 400 سالوں سے مصر میں غلامی اور قید کی حالت میں تھی، لہٰذا مصر میں پائی جانے والی اصنام پرستی، بہت سارے دیوتاؤں کی پرستش اور بت پرستانہ عقائد کے باعث بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں واحد حقیقی خدا کا تصور بڑی حد تک مسخ ہو چکا تھا۔ احبار کی کتاب کا مقصد اگرچہ گناہ گار لیکن خدا کے فضل سے مصر کی غلامی سے رہائی پانے والے لوگوں کو قوانین اور ہدایات مہیا کرنا تھا تاکہ وہ اپنے پاک خدا کے ساتھ گہری رفاقت قائم کر سکے۔ احبار کی کتاب میں پاک خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کے حوالے سے شخصی پاکیزگی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ ہر ایک گناہ کے کفارے کے لیے مناسب قربانی پیش کرنا یا گزراننا ضروری ہے۔ 8 تا 10 ابواب۔ اس کتاب کے دیگر موضوعات میں خوراک، پاک اور ناپاک کھانے، بچے کی پیدائش اور دیگر کئی ایک بیماریوں کے حوالے سے ضروری ہدایات شامل ہیں۔ 11 تا 15 ابواب۔ 16 باب یوم کفارہ کے بارے میں بیان کرتا ہے جس میں لوگوں کے اجتماعی گناہوں کے لیے سالانہ قربانی دی جاتی تھی۔ مزید یہ کہ اس وقت اسرائیل کے ارد گرد پائی جانے والی غیر قوموں کی رسم و رواج کے مقابلے میں خدا کے لوگوں کو ان کی شخصی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی میں نہایت احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 17 تا 22 آیات۔ کلیدی آیات۔ احبار 1 باب 4 آیت۔ اور وہ سوختی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ احبار 17 باب 11 آیت۔ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ احبار 19 باب 18 آیت۔ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں۔ مختصر خلاصہ:
ایک تا 7 ابواب عام لوگوں اور کاہنوں کے لیے مقرر کردہ قربانیوں کی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ 8 تا 10 ابواب ہارون اور اس کے بیٹوں کی بطور کاہن تقدیس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ 11 تا 16 ابواب میں مختلف طرح کی ناپاکی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ آخری 10 ابواب میں عملی پاکیزگی کے حوالے سے خدا کی طرف سے اپنے لوگوں کے لیے ہدایات ہیں۔ لوگوں کی طرف سے یہوہ خدا کی عبادت کے لیے کئی طرح کی عیدوں کی تقرری کی گئی، جن کا انعقاد اور لوگوں کی طرف سے ان میں عملی شمولیت خدا کی شریعت کے مطابق کی جاتی تھی۔ خدا کے احکامات کی پیروی کرنے یا انہیں نظر انداز کرنے کے ساتھ مختلف طرح کی برکات اور لعنتوں کو جوڑا گیا ہے۔ 26 باب خدا کے لیے نذرانوں کے قوانین کی تفصیلات 27 باب میں ملتی ہیں۔ احبار کی کتاب کا بنیادی موضوع پاکیزگی ہے۔ خدا کی طرف سے اپنے لوگوں میں پاکیزگی کے تقاضے کی بنیاد اس کی اپنی ذات کی پاکیزگی پر ہے۔ اس طرح کا ایک مرکزی موضوع کفارہ بھی ہے۔ خداوند کے حضور پاکیزگی کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے، جو موضوع کفارے کے وسیلہ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پیشن گوئیاں، بہت سی عبادتی رسوم اور رواج کئی طرح سے ہمارے نجات دہندہ اور خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کام کی تصور کشی کرتی ہیں۔ عبرانیوں 10 باب ہمیں بتاتا ہے کہ موسوی شریعت آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کاہنوں کی طرف سے لوگوں کے گناہوں کے لیے ہر روز پیش کی جانے والی قربانیاں اس حتمی قربانی یسوع مسیح کے صلیبی کفارے یعنی اس کی اس قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھیں جو اس نے ایک ہی بار سب ایمانداروں کے لیے دی اور جو اس پر ایمان لانے والے سبھی لوگوں کے لیے کافی ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے حاصل ہونے والی عارضی پاکیزگی کو اس دن کامل پاکیزگی سے بدل دیا جائے گا جب مسیحی اپنے گناہوں کے بدلے مسیح کی راست بازی پائیں گے۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 21 آیت۔ عملی اطلاق، خداوند اپنی پاکیزگی کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے اور اس طرح ہمیں بھی اپنی شخصی پاکیزگی کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ما بعد از جدید کلیسیا میں خدا کو اپنے تصورات کے مطابق ڈھالنے اور اس کے کلام میں بیان کردہ اس کی خصوصیات کے برعکس اس کے ساتھ اپنی من پسند خصوصیات منسوب کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بہت سے مسیحیوں کے لیے خدا کی کامل پاکیزگی، اس کی اعلیٰ و عرفہ شان اور اس کا ناقابل رسائی جلال 1 تموتھیوس 6 باب 16 آیت پوری طرح اجنبی تصورات ہیں، یعنی وہ ان تصورات سے قطعی طور پر واقف نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے نور میں چلنے اور اپنی زندگی میں سے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم اس کے حضور مقبول ٹھہریں۔ مقدس خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں واضح اور شرمناک گناہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی پاکیزگی اس گناہ کی سزا کا تقاضا کرتی ہے۔ گناہ یا اس کے لیے خدا کی شدید نفرت کے حوالے سے ہمارے رویوں میں قطعی طور پر غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس چیز کو نظر انداز کرنے کی جرأت کرنی چاہیے۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہماری خاطر خداوند یسوع مسیح کے جان دینے کی بدولت اب ہمیں جانوروں کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ احبار کی تمام کتاب اوزی یا متبادل کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جانوروں کی قربانی موت گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے ایک متبادل سزا تھی، اسی طرح لیکن لا انتہا طور پر بہتر انداز میں یسوع کی صلیبی موت ہمارے گناہوں کی سزا کا متبادل تھا۔ اب ہم بغیر کسی خوف کے اس پاک خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہم میں مسیح کی راست بازی دیکھتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کیا آپ گنتی کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ گنتی کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ گنتی کی کتاب، مصنف گنتی کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ سن تحریر گنتی کی کتاب 1440 قاف میم سے 1400 قاف میم کے درمیان لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد، گنتی کی کتاب کے پیغام کی نوعیت عالمگیر اور لازمان ہر ایک دور کے لیے موضوع ہے۔ یہ کتاب ایمانداروں کو اس روحانی جنگ کی یاد دلاتی ہے جو وہ ہر ایک وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے لوگوں کی اس کے حضور خدمت اور اس کی پیروی کرنے کا بیان پیش کرتی ہے۔ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کو شریعت ملنے، خروج اور احبار کے دور اور وعدے کی سرزمین میں داخلے کی تیاری کرنے کے وقت استثناء اور یشوع کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ کلیدی آیات، گنتی 6 باب 24 سے 26 آیات
خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ گنتی 12 باب 6 سے 8 آیات۔ تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، اور میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریحاً طور پر بات کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ گنتی 14 باب 30 سے 34 آیات۔ ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کر مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا اور اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پھاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پھاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ مختصر خلاصہ، گنتی کی کتاب کے زیادہ تر واقعات بالخصوص بنی اسرائیل کے بیابان میں وارگی کے دور سے لے کر 40ویں سال تک کے درمیانی عرصہ میں رونما ہوئے۔ اس کتاب کے پہلے 25 ابواب بیابان میں اسرائیل کی پہلی نسل کے تجربات کو درج کرتے ہیں، جبکہ باقی کتاب دوسری نسل کے تجربات کا ذکر کرتی ہے۔ توبہ اور برکت کے ساتھ فرما برداری اور سرکشی کا مرکزی موضوع نہ صرف اس کتاب میں بلکہ پوری بائبل میں جاری رہتا ہے۔ خداوند کی پاکیزگی کا موضوع احبار کی کتاب سے گنتی کی کتاب تک جاری رہتا ہے، جو کہ خداوند کی ہدایات اور لوگوں کی وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کا ثبوت ہے۔ گنتی کی کتاب کی اہمیت کی نشاندہی اس بات سے ہوتی ہے کہ نئے عہد نامے میں اس کا متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 1 سے 12 آیات میں روح القدس نے گنتی کی کتاب پر خصوصی توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ الفاظ کہ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اسرائیلیوں کے گناہ اور خدا کی ان سے ناراضگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رومیو 11 باب 22 آیت میں پولس رسول خدا کی مہربانی اور سختی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ گنتی کی کتاب کا مختصر پیغام یہی ہے، خداوند کی طرف سے سختی کا اظہار اسی باغی نسل کی بیابان میں موت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جو وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئی تھی، جبکہ خدا کی مہربانی کی تکمیل نئی نسل میں ہوتی ہے۔ نئی نسل جب تک وعدے کی سرزمین پر قابض نہ ہوگی، خدا نے اس کی خوب پرواہ محافظت اور دستگیری کی۔ یہ تمام باتیں ہمیں خدا کے انصاف اور محبت کی یاد دلاتی ہیں، جن میں ہمیشہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پیشن گوئیاں، اپنے لوگوں میں پاکیزگی کے لیے خدا کا تقاضا کلی اور حتمی طور پر یسوع مسیح میں پورا ہوا، جو ہماری خاطر شریعت کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ متی 5 باب 17 آیت۔ موعودہ مسیحا کا تصور اس پوری کتاب میں پھیلا ہوا ہے۔ 19 باب میں سرخ رنگ کی بے داغ اور بے عیب بچیا مسیح یعنی خدا کے بے داغ اور بے عیب برے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے۔ جسمانی شفا کی فراہمی کے لیے بلی پر لٹکائے گئے پیتل کے سانپ 21 باب کی تصویر بھی مسیح کے صلیب پر یا کلام کی خدمت کے لحاظ سے بلند کیے جانے کی نشاندہی ہے، تاکہ جو کوئی ایمان کے ساتھ اس پر نظر کرے روحانی شفا پائے۔ 24 باب میں بلعام کی چوتھی اور آخری پیشن گوئی یعقوب سے ظاہر ہونے والے ایک ستارے اور خاص عصا کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بھی مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے جو کہ اپنے جلال، چمک، شان و شوکت اور نور کے باعث مکاشفہ 22 باب 16 آیت میں صبح کا ستارہ کہلاتا ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے تعلق سے عصا بھی کہلا سکتا ہے، کیونکہ وہی اسے تھامنے والا ہے۔ وہ نہ صرف بادشاہ کا خطاب رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس بادشاہت ہے بھی، اور وہ فضل، رحم اور رازبائی کے عصا کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ عملی اطلاق،
نئے عہد نامے میں تشکیل پانے والے ایک اہم الہیاتی موضوع جسے گنتی کی کتاب سے لیا گیا ہے یہ ہے کہ گناہ اور بے اعتقادی خصوصاً سرکشی خدا کے غضب کا باعث بنتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں خاص طور پر بیان کرتا ہے اور عبرانیوں 3 باب 7 آیت سے 4 باب 13 آیت تک کا حوالہ سختی سے اس بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ یہ واقعات ایمانداروں کے لیے مثالیں ہیں تاکہ وہ دیکھیں اور ایسے کاموں سے بچیں۔ ہم بری چیزوں کی خواہش 6 آیت، حرام کاری 8 آیت، خداوند کی آزمائش 9 آیت یا شکایت 10 آیت نہ کریں۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم اپنی سرکشی کی وجہ سے 40 سالوں تک بیابان میں وارہ پھرتی رہی، بالکل ایسے ہی جب ہم خدا کے خلاف سرکشی کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں اپنے سے دور، تنہائی اور برکتوں کی کمی کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن خدا وفادار اور راست باز ہے، اور جس طرح اس نے اپنے دل میں بنی اسرائیل کو اس کے صحیح مقام پر بحال کیا تھا ویسے ہی وہ ہمیں برکت اور رفاقت کے رشتے میں اپنے ساتھ ہمیشہ بحال رکھے گا، بشرطے کہ ہم توبہ کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ پہلا یوحنا 1 باب 9 آیت۔ آمین اور آمین۔ یشوع کی کتاب، کیا آپ یشوع کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ یشوع کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف یشوع کی کتاب واضح طور پر اپنے مصنف کا نام پیش نہیں کرتی۔ بڑے پیمانے پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ نون کے بیٹے اور موسیٰ کے جانشین یشوع نے ہی اس کتاب کے بڑے حصے کو تحریر کیا ہے۔ یشوع کی وفات کے بعد اس کتاب کے آخری حصے کو غالباً کسی اور شخص نے قلم بند کیا تھا۔ یہ بھی کسی حد تک ممکن ہے کہ اس کتاب کے بہت سارے حصوں کی ترتیب و تدوین یشوع کی وفات کے بعد کی گئی ہو۔ سن تحریر یشوع کی کتاب غالباً 1400 کاف میم اور 1370 کاف میم کے درمیانی عرصہ میں قلم بند کی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد، یشوع کی کتاب ہمارے سامنے ان ساری جنگی مہمات کا ایک جائزہ پیش کرتی ہے جو وعدے کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے عمل میں لائی گئیں۔ مصر سے نکل آنے کے بعد اور 40 سالوں تک بیابان کی خاک چھاننے کے بعد نئی پیدا ہونے والی اسرائیلی نسل اب وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے، وہاں آباد اقوام کو فتح کرنے اور اس علاقے کی سرحدوں پر قابض ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہاں اس کتاب میں ہمارے سامنے جو جائزہ پیش کیا گیا ہے وہ انتہائی مختصر ہے اور یہ کچھ مخصوص جنگوں کی چنیدہ تفصیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جائزہ ہمیں صرف یہی نہیں بتاتا کہ وعدے کی سرزمین کو فتح کیسے کیا گیا تھا، بلکہ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کے مختلف علاقہ جات مختلف قبائل کے اندر تقسیم کس انداز سے کیے گئے تھے۔ کلیدی آیات، یشوع پہلا باب اس کی 6 سے 9 آیات۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دائیں ہاتھ موڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یشوع کی کتاب میں سے دوسری کلیدی آیت، یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں سے 15ویں آیت تک۔ پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔
اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ مختصر خلاصہ، یشوع کی کتاب اسرائیل کے مصر میں سے نکل آنے کے بعد کی کہانی کو جاری رکھتی ہے۔ یشوع کی کتاب اس کی قیادت کے ان 20 سالوں کی تاریخ کو بیان کرتی ہے جو اس نے استثنا کی کتاب کے آخر میں موسیٰ کی طرف سے اسرائیل کے سربراہ کے طور پر مسح کیے جانے کے بعد لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے گزارے۔ یشوع کی کتاب کے 24 ابواب کی مناسب تقسیم اور ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ابواب 1 سے 12، وعدے کی سرزمین میں داخلہ اور اس پر فتح پانا۔ ابواب 13 سے 22، وعدے کی سرزمین کے مختلف قبائل میں تقسیم کے متعلق ہدایات۔ 23 سے 24 ابواب، یشوع کا الوداعی خطاب۔ پیشن گوئیاں، راہب نامی کسبی کی کہانی اور اسرائیل کے خدا پر اس کے مضبوط ایمان کی بدولت اس نے ان لوگوں میں جگہ پائی جن کو ان کے ایمان کی وجہ سے سراہا گیا ہے۔ عبرانیوں 11 باب 31 آیت، یہاں پر ہم گنہگاروں کے لیے خدا کے فضل اور نجات بالایمان کی کہانی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خدا کے خاص فضل کی بدولت راہب مسیحانہ نسل کے شجرہ نسب میں شامل ہو گئی۔ متی 1 باب 5 آیت۔ یشوع 5 باب میں بیان کردہ رسومات میں سے ایک کی کامل تکمیل نئے عہد نامے کے اندر ہوتی ہے۔ اس باب کی 1 سے 9 آیات خدا کے اس حکم کو بیان کرتی ہیں کہ وہ جو بیابان میں پیدا ہوئے ہیں وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے ان کا ختنہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا کرنے کے سبب سے خدا نے ان سے مصر کی ملامت و ذلت کو دور کیا۔ کلسیوں 2 باب 10 سے 12 آیات بیان کرتی ہیں کہ مسیح کی طرف سے ایمانداروں کے دل کا ختنہ کیا گیا ہے، جس کی بدولت ہم نے اپنی گناہ آلود فطرت کو اتار پھینکا ہے اور مسیح کے بغیر گزاری ہوئی اپنی زندگی کو خود سے دور کر دیا ہے۔ خدا پناہ کے شہروں کے قیام کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جن سے نادانستہ طور پر قتل ہو جاتا ہے وہ اس خون کے انتقام کے خوف کے بغیر ان شہروں میں رہ سکیں جب تک ان کے مسئلے یا مقدمے کا کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ مسیح یسوع ہماری پناہ گاہ ہے اور ہم پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ عبرانیوں 6 باب 18 آیت۔ یشوع کی کتاب کے اندر دیگر کتابوں سے کہیں بڑھ کر الہیاتی عنوان پایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم بیابان میں 40 سالوں تک مارے پھرنے کے بعد بالآخر اس آرام میں داخل ہوئی جو خدا نے ان کے لیے کنعان کی سرزمین میں تیار کیا تھا۔ عبرانیوں کا مصنف اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی بے ایمانی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں مسیح یسوع میں خدا کے آرام میں داخل ہونے سے روکے رکھے۔ عبرانیوں 3 باب 7 سے 12 آیات۔ عملی اطلاق، یشوع کی کتاب 1 باب 8 آیت کلیدی آیت میں سے ایک ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ پرانا عہد نامہ ایسی بہت ساری کہانیوں سے بھرا پڑا ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے بہت سارے لوگ خدا اور اس کے کلام کو بھول گئے اور پھر وہ اس وجہ سے خطرناک انجام سے دوچار ہوئے۔ مسیحیوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں خون جیسی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اس وجہ سے ہماری زندگیاں نقصان اٹھائیں گی، لیکن اگر ہم 1 باب 8 آیت کے اس اصول کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو پھر ہم روحانی تکمیل پائیں گے اور خدا کی بادشاہت میں استعمال ہونے کے قابل بنیں گے۔ 2 تیموتھیوس 3 باب 16 سے 17 آیات، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یشوع 1 باب 8 سے 9 آیات کے اندر پائے جانے والے خدا کے وعدے ہمارے لیے بھی سچ ثابت ہوں گے۔ یشوع ایک قابل استاد اور قائد کے فوائد کا ایک بہت عمدہ نمونہ ہے۔ بہت سالوں تک وہ موسیٰ کے بہت قریب رہا۔ جس وقت موسیٰ خدا کے سبھی احکام کی بے خطا انداز سے پیروی کر رہا تھا تو اس وقت یشوع موسیٰ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے موسیٰ سے شخصی انداز میں دعا کرنا سیکھا۔ اس نے موسیٰ کی ذات کی مثالوں سے خدا کی تابعداری کرنا سیکھا۔ یشوع نے موسیٰ کی زندگی کی منفی مثالوں سے بھی بہت کچھ سیکھا۔
بالخصوص اس مثال سے جس کی وجہ سے موسیٰ کو وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کی خوشی کو کھونا پڑا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ ایک استاد اور قائد ہیں۔ کوئی نہ کوئی شخص کہیں نہ کہیں پر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ سے کوئی چھوٹا شخص یا کوئی ایسا شخص جس کی ذات پر آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور آپ مختلف باتوں اور چیزوں کے جواب میں کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی شخص آپ سے سیکھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی مثال کی پیروی ضرور کرے گا۔ کسی کے لیے مثال بننا کسی استاد یا قائد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ استاد یا قائد کی ساری زندگی کی دوسرے لوگوں کے سامنے نمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آمین اور آمین۔